بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 873 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے چونک کے کہا، کیا یہ وہی گاڑی ہے؟ تمہیں یقین ہے اچھی طرح؟ میں تو ان دونوں کو بھی صاف دیکھ رہا ہوں جی، مرے پڑے ہیں شاید۔ وہ بہت خوش تھا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گرتا ہے، اس میں اچھی سزا دی ہے خدا نے۔ میں نے کہا، دیکھو بابا، یہ مرے نہیں ہوں گے، زخمی ہوں گے۔ جن کی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ان کو آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ اور پیچھے آ رہی تھی پولیس کی گاڑی، وہ ان سے نمٹ لیں گے۔ اب تم ایک کام کرو، ذرا قریب جا کے دیکھو، بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تمہیں صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ پولیس انہیں کس ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جاتی ہے۔ میں تو سب بتا دوں گا پولیس کو بھی۔ خبردار، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلا وجہ ہم کسی جھگڑے میں کیوں پڑے؟ وہ حیران نظر آنے لگا۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ آخر کیا کر رہے تھے وہ انجن میں؟ میں نے کہا، ایک پرزہ نکالنے کی کوشش کی تھی مگر نکال نہیں سکے۔ انجن کا پرزہ؟ اس نے سر کھجایا۔ ہاں، ایک تار لے گئے۔ کون سا تار؟ ڈسٹریبیوٹر کیپ کا درمیان والا۔ میں پہنچ کر رہ گیا۔ تم؟ میں پہلے موٹر مکینک تھا جی۔ وہ نظر جھکا کے بولا۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوا۔ خیر، اب تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے، خاموشی سے ضروری معلومات حاصل کر کے واپس آ جاؤ۔ ہم تم سے شام کو ملیں گے تو پوچھ لیں گے۔ کیا پھر ہاسپٹل جائیں گے آپ؟ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایک معمولی سی چیز چرانے کی کوشش کیوں کی تھی انہوں نے، جو وہ خرید بھی سکتے تھے، اور پھر ایسی جگہ جہاں ان کے پکڑے جانے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ یہ لو 10 روپے۔ اس نے خوش ہو کے مجھے سلام کیا اور پھر دعائیں دینے والا تھا کہ رابعہ نے اسے گھورا اور وہ بھاگ گیا۔ جانتے بوجھ سے بدماشی کر رہا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، کھانا آبادی کی دعا دے رہا ہے نا، شاید میری تمہاری جوڑی اچھی لگی ہے اسے۔ جوڑی تو ماشاءاللہ چاند سورج کی ہے۔ مولوی خادم حسین نے پیچھے سے عرض کی۔ رابعہ نے گھرا کے کہا، تم سے پوچھا کسی نے؟ خادم حسین نے لپک کے ایک ٹیکسی کو روک لیا اور کوئی بات کیے بغیر آگے بیٹھ کے اس نے ہمیں آواز دی، آ جائیں سر۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گرم ہو کے کہا، پوچھے بغیر بیٹھ گئے ہو؟ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آخر یہ ٹیکسی ہے، تمہاری پرائیویٹ کار نہیں کہ تم سے اجازت لیں ہم۔ ٹیکسی تمہارے باپ کی بھی نہیں ہے۔ ٹیکسی کا مالک ہوتا ہے وہ مسافر جو اس میں بیٹھ جائے۔ وہ تمہیں اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ تم کو اپنی مرضی سے پھرنا ہے تو کار خرید لو۔ گھر اور دکان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، دکان میں کوئی کسی کو داخل ہونے سے نہیں روک سکتا، کیا سمجھے؟ زیادہ قانون مت پڑھاؤ مجھے، زنانہ سواری اس لیے لحاظ کر رہا ہوں ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا۔ کدھر جانا ہے؟ ڈرائیور نے کہا۔ میں نے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے کہا، پولیس ہیڈ آفس۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بولتی بند ہو گئی۔ خادم حسین اسے فاتحانہ اور تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ وکیل صاحب بڑے بھائی ہیں ایس ایس پی جاوید صدیقی کے۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا۔ سر جی، غلطی معاف، آپ نے شکایت کی تو پولیس پکڑ لے گی مجھے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، تاہم خادم حسین نے اسے معاف کر دیا، مگر خاصی نصیحت فرمانے کے بعد میں نے رابعہ سے کہا، یہ نشے باز سابق موٹر مکینک، کیا نام ہے اس کا؟ اصل نام تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، استاد بادل کے نام سے مشہور تھا پہلے۔ اس کی اپنی ورک شاپ تھی، بیوی بچے تھے، سب کو نشے کی لت پر قربان کر دیا۔ بادل کیا نام ہوا؟ ایک فلم ضرور آئی تھی اس نام کی بہت پہلے، اور اس کا ایک گانا بھی بہت چلا تھا، میں راہی بھٹکنے والا ہوں، کوئی کیا جانے مت والا ہوں۔ رابعہ نے کہا، تم تو بڑے فالم ہو، علم سے عالم تو فلم سے فالم۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، یہ گانا اکثر گاتا پھرتا ہے۔ بادل ڈاکو کا کردار غالباً پریم ناتھ نے کیا تھا۔ خود میں بہت متاثر ہوا تھا اس کردار سے، اور محسن نے تو اپنا نام ہی متوالا رکھ لیا تھا، محسن متوالا۔ کیسی کیسی حماقتیں کرتے تھے ہم، یعنی اب نہیں کرتے؟ رابعہ انسی، اگر تم محبت کو حماقت کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے آپ بھر کے کہا، یہ ایک حماقت نہیں، لا تعداد لا محدود حماقتوں کا نام ہے جو ہم کر چکے یا کریں گے، اور ہم سے پہلے۔ خادم حسین نے کہا، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، ہیر رانجھا سب نے کی، ایک دن آپ کی بھی فلم بنے گی جی۔ رابعہ سکندر۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنسنے لگا، چلے گی یا نہیں؟ یار سلور جوبلی کرے گی اور گولڈن جوبلی۔ میں نے کہا۔ رابعہ کا چہرہ گلابی ہوا، وہ مسکرا کے باہر دیکھنے لگی۔ منظر ہم سے پہلے پولیس ہیڈ آفس میں موجود تھا اور نہ جانے کس بات پر گلا پھاڑ کے ہنس رہا تھا۔ ایس ایس پی جاوید صدیقی غور سے اس کی عظیم توند کو ہنسی کے زلزلے سے متلاطم دیکھ کے حیران تھا۔ آپ لوگ اتفاق سے نہیں آئے؟ وہ بولا۔
میں نے خادم کی معرفت جواب دیا اتفاق سے تو تم بھی وجود میں نہیں آئے ایس ایس پی۔ اگر تمہاری والدہ نے یا والد نے بوقت نکاح انکار کر دیا ہوتا یا شب روسی کو جنس بدل جاتی۔ خادم حسین نے اس کا ترجمہ کیا۔ ہمارا آنا پہلے سے طے تھا، مگر اس کے اندر سے پر ملامت آوازوں کا شور اسی طرح سنائی دے رہا تھا جیسے بند کیتلی میں سے پانی ابلنے کی آواز باپ کے ساتھ نکلتی ہے۔ منظر نے کہا، تو ایس پی صاحب، اس بوتنی والے کی بات کر رہا تھا میں۔ بڑے عیاش ہوتے ہیں فرانسیسی، دیکھ لیں اس کی اعمال کی پھٹکار صورت پر برس رہی ہے۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اور مس رابعہ نہ ہوتی تو میں بتاتا اس کی عیاشی کے قصے۔ یہ جھوٹ ہے منظر صاحب، مولوی خادم حسین سے برداشت نہ ہو سکا۔ لو ان کو دیکھو۔ مولوی خادم حسین، تم نے تو اپنی عاقبت بگاڑ لی اس بوتنی والے کی غلامی کر کے۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، تم بھی چسکی تو لگاتے ہوگے ولایتی شراب کی۔ خادم حسین گرم ہو گیا۔ منظر صاحب آپ حد سے پڑھ رہے ہیں۔ منظر پھر ہو کر کے ہنسنے لگا۔ سچ کڑوا لگا مولوی خادم حسین، مگر بیٹے ہم تو تمہاری چال دیکھ کے تاڑ گئے تھے اس دن، جس دن تم ٹوپی کشکول کی طرح لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ جو صفائی کرنے آتی ہے نا رابعہ تمہارے آفس میں، کیا نام ہے اس کا؟ منظر صاحب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مولوی بار بار کہہ رہا تھا میری ملکہ الزبتھ، اس میں اپنے حسن و شباب کی دولت مشترکہ ڈال دو۔ منظر نے کہکا مارا۔ جاوید صدیقی کے ساتھ رابعہ بھی ہنسنے پر مجبور تھی۔ مشکل میرے لیے تھی اور مجھے ہنسی ضبط کرنے کے علاوہ منظر کو روکنا بھی ضروری تھا، مگر میں فرانچ وکیل تھا اور یہ ظاہر کرنے پر مجبور تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ میں تو سب کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں۔ منظر نے بیک وقت مجھے اور خادم حسین کو مذاق کا نشانہ بنایا، لیکن احتجاج کرنے والا صرف خادم حسین تھا، اور منظر جیسے شخص کے سامنے احتجاج کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ خادم اٹھا ہی تھا کہ منظر نے اسے پکڑ لیا۔ تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پر پیار آتا ہے۔ روٹ کے کہاں جا رہے ہو میری جان؟ ابھی تو بہت کچھ کہنا ہے مجھے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے کہا، منظر صاحب کیا آپ نے وہ بات کر لی ہے جس کے لیے ہم سب آئے تھے؟ صدیقی نے سر ہلایا۔ جی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج آپ لوگ چودھری دلاور کو سرکاری مہمان بنانے کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ آپ حاکم ہیں حضور، رعایا حکم تو دے نہیں سکتی۔ منظر بولا۔ صدیقی نے کہا، سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ خادم تو ہم ہیں سب کے، خدمت بھی کرتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور سب کی سنتے بھی ہیں۔ بجائے ارشاد، تمام نیکیاں پولیس والوں کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا جنتی محکمہ ہے۔ منظر بولا، اب یہ فرمائیے کہ آپ کچھ کریں گے باتوں کے علاوہ؟ کیوں نہیں بھائی، ہم آپ کی خاطر تبادلے کریں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چلیں گے وہاں۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور اندر آنے والے کو چائے لانے کا حکم دیا۔ ایسا کھیل میں نے پہلے نہیں دیکھا کہ ایک طرف شوہر نہایت ڈرامائی انداز میں گرفتار ہونے والا ہو اور دوسری طرف اس کی بیوی نے پریس کانفرنس طلب کر لی ہو۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ چکر ہی ہے دنیا میں ہر طرف ایس ایس پی صاحب۔ منظر بولا، کیا مسز دلاور کو پہلے سے معلوم ہو گیا ہے؟ ابھی تو ہم خود بھی نہیں جانتے کہ دلاور کہاں ملے گا۔ جب ہمارے پاس اطلاع آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ صدیقی نے نفی میں ساری لایا۔ میں نہیں مانتا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ویسے تو وکیل ہیں، صحافی ہیں، مگر آپ سب کی سرگرمیاں اتنی پوری اسرار ہیں۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، یہ میرا امپریشن ہے۔ جو کام پولیس اپنے تمام وسائل، تربیت، تجربے کے ساتھ نہیں کر سکی وہ آپ نے کیسے کیا؟ منظر بولا، کہا ہے کسی شاعر نے کہ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ نہیں ہو سکتا، کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ شعر اچھا ہے مگر اس میں تو پولیس کا کہیں ذکر نہیں ہے، انسان کے لیے کہا گیا ہے۔ منظر نے اس کی بات کاٹ کے کہکا مارا۔ صدیقی نے برا سا منہ بنایا، آپ لوگ تو جاسوسی کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کا جو تصور انگلش فلموں ناولوں میں ہے، کچھ ایسا ہی کردار کیا ہے آپ سب نے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی پہلے وکیلوں اور صحافیوں نے مل کے نہ کسی مجرم کا سراغ لگایا اور نہ اسے پکڑوایا۔ بس جی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اس سے زیادہ بھی کریں گے ہم اگر ضرورت پڑی اور کسی نے کچھ نہ کیا تو۔ منظر نے کہا۔ صدیقی بولا، آپ لوگ واقعی کچھ نہیں جانتے کہ دلاور کی بیوی نے یہ پریس کانفرنس کا ڈرامہ کیوں رچایا ہے اور وہ اتنی سخت سیکیورٹی میں کیوں ہے؟ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے کسی سیکرٹری نے مجھے بھی ٹرخا دیا کہ میڈم اس وقت تو کہیں گئی ہیں، جب آئیں گی تو میں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ خیر معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آپ لوگ چائے پئیں اور آپ اپنی فورس تیار کریں۔ رابعہ بولی، میری فورس میری کمانڈ میں ہے میڈم۔
ابھی تو خود آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یا ہے تو آپ لوگ مجھے بھی اعتماد کے قابل نہیں سمجھتے اور قبل از وقت بتانا نہیں چاہتے۔ پولیس کے ساتھ تجربات زیادہ خوشگوار نہیں ہے ایس پی صاحب۔ اندر کی بات باہر نہ پہنچے تو چھاپے ناکام نہ ہوں، سمگلر اتنی آسانی سے فرار نہ ہو، اور خیر چھوڑیے، یہ لمبی اور متنازع بات ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایمرجنسی کال پر آپ کو فوراً پہنچنا ہے اور معاملہ ہے زندگی یا موت کا۔ اب دیکھنا ہے آپ کی سپیڈ اور کارکردگی کو۔ منظر نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہم تو صرف مدد کر رہے ہیں آپ کی۔ ہمارے چائے پی کے فارغ ہونے تک 1 بج گیا تھا اور خصوصی تفتیشی ٹیم کے دیگر ارکان کا ابھی تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جاوید صدیقی صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا رہا کہ وہ بھی بعد میں پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو مسز دلاور کا شو ہے، اور اگر دلاور کی گرفتاری کا وقت 4 بجے ہی ہوا تو اگلے 3 گھنٹوں میں صرف پولیس ہی نہیں، بری بحری فضائی افواج کو بھی طلب کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اسے اپنے خصوصی اختیارات کے معاملے میں خاصی غرور آمیز خوش فہمی تھی، مگر وہ ڈرتا بھی تھا کہ وکیل صافی اتحاد اس کے خلاف قائم ہو گیا تو اس کا انجام بھی اپنے پیش رو سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ ایک نالائق، نااہل، کرپٹ افسر کی معطلی اور گرفتاری کے بعد یہ ثابت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ پولیس کا سارا محکمہ کالی بھیڑوں سے بھرا ہوا نہیں ہے۔ جاوید صدیقی کو محکمے سے زیادہ ذاتی گڈ ول بنانے کی فکر تھی، جس پر اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ محکمے کا کیا ہے؟ بقول شاعر، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور۔ انٹرکام کا بزر سن کے ایس پی نے فون اٹھایا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کال یہاں دے دو۔ منظر نے گھڑی دیکھی۔ کیا خیال ہے، اب چلنا نہیں چاہیے؟ ایس پی نے ریسیور رکھا اور مجھے دیکھا۔ اس کی فون کال ہے لندن سے، کوئی مسٹر ایم کے اچکن یا اشکن بات کریں گے۔ رابعہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر مجھے انسی کو ضبط کرنا پڑا۔ یہ محسن خان شیروانی تھے جو کسی ناگہانی ضرورت کے تحت ایم کے اچکن بن گئے تھے۔ اسے شیروانی کی جگہ اچکن صرف میں کہتا تھا، جیسے وہ میرے بچپن کے نام کبیر خان کی مناسبت سے مجھے کبیر داس کہتا تھا۔ گھنٹی دوبارہ بجی تو صدیقی نے ریسیور اٹھایا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کسی خاص حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ محسن نے فرانچ میں کہا، اپنے چیف کیٹو عرف کبیر داس عرض کر رہے ہو؟ خادم کو شیروانی کہتے ہیں۔ خادم کو ملازم تو کہا جا سکتا ہے، ہمارے مولوی خادم حسین کے سوا۔ کیا تکلیف ہے آخر آپ کو؟ ابھی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے تم سے مشورہ بہتر سمجھا۔ یہ جو وعدہ معاف گوا کی جوڑی ہے ہمارے پاس، انہیں میں کیسے لاؤں گا وہاں؟ جیسے تم مناسب سمجھو، چاہو تو سالم لے آؤ، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیک کرو، یا پھر جوڑ لینا۔ یار قانونی پیچیدگی ہے۔ وہاں سوال کیا جائے گا کہ آخر آپ نے یہ وعدہ معاف گوا کہاں سے حاصل کیے، خریدے تو کس سے، اور منگوائے تو کیوں؟ میں نے سوچ کے کہا، یہ سوال تو ہوگا، جواب کیا ہوگا اس کا جواب صرف پولیس دے سکتی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ سے انہیں پکڑا اور پھر رات بھر تفتیش کے شکنجے میں رکھ کے ان سے جو کچھ اگلوایا وہ آپ بقلم خود سنیے۔ صرف وہی اختیار رکھتے ہیں ریکارڈ بجانے کا۔ ہم کسی کو پریس یا پبلک کے سامنے ملزم بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ملزم ہے تو ہمارا کام ہے اسے پولیس کے حوالے کرنا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں تو حیران ہوں مسٹر اچکن کہ ایسی باتیں ان قانون داں خاتون کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آئیں۔ ہم پہلے سے انتظام کر لیتے۔ میں نے کہا، ابھی 3 گھنٹے ہیں۔ میں نے غازی سے مشورہ کیا تھا، اس کا کوئی نیا سالہ ہے، ہونے والا سالہ۔ غازی کا اصول ہے کہ کسی منگیتر کو سال بھر سے زیادہ ہونے والی بیوی کی پوسٹ پر نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے ہونے والے سب سالے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نیا سالہ نیا پولیس افسر بھی ہے، اور اضافی خوبی یہ ہے کہ بے وقوف بھی ہے۔ وہ آ رہا ہے اس مسئلے کو باطریقے احسن حل کرنے کے لیے۔ احسن طریقہ کیا ہے اچکن صاحب؟ غالباً وہ ان کے خلاف اپنے تھانے میں کوئی رپورٹ لکھے گا اور ان کی گرفتاری بھی ظاہر کر دے گا۔ وقار یوسف ان سے وکالت نامے پر دستخط کروا لے گا، اور ان کے وعدہ معاف گواہ بن جانے کے بعد وکیل صفائی کے طور پر ان کا کیس لڑے گا۔ مگر یہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی وکیل صفائی کے کہنے پر ہی غازی کا مذکورہ بے وقوف نیا سالہ اور نیا تھانے دار ان ملزمان کو پریس اور پبلک کے سامنے لائے گا کہ یہ شریف لوگ حالات کی مجبوری کے باعث پھنس گئے۔ رانا نے ان کی خدمات حاصل کر لیں اور انہیں بہت بڑا معاوضہ پیش کیا۔ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ انکار نہ کر سکے، مگر پھر ضمیر نے ان کو شرمندہ کیا۔ پوری کہانی وہیں سن لینا۔ اگر وقار یوسف بھی اس پلان سے متفق ہے تو ٹھیک ہے، یہ قانونی معاملہ ہے، وہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو نے گواہی پکی کر لی ہے نا؟ گواہی اتنی ہی پکی ہے جتنی دلاور سے ہماری دشمنی۔ ایسا برین واش کیا ہے میں نے کہ دونوں اپنی مرضی سے بولنا ہی بھول گئے ہیں، ریکارڈ کی طرح بجنے لگتے ہیں۔
اور ہر بار وہی دہراتے ہیں جو میں نے ریکارڈ کیا ہے۔ تم لوگ ابھی تک یہاں کیوں براجمان ہو؟ جاتے کیوں نہیں لنچ پر؟ بس جا رہے ہیں۔ بڑا سسپینس ہے کہ بیک وقت دو دھماکہ خیز ڈرامے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف نامی گرامی شوہر نامدار کی گرفتاری، اس سے پہلے اس کی منکوحہ کا قوم سے خطاب۔ معمہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تیری سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ رانا کے خلاف بیان دے گی، اپنی پوزیشن مستحکم کرے گی۔ اس سے کچھ بعید نہیں کہ اس نے رانا کو پہلے ہی بے دست و پا اور تنہا کر دیا ہو۔ حکومت کا تختہ الٹنے والے آخری کارروائی کرنے سے پہلے مواصلاتی رابطے منقطع کر دیتے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے دفاتر پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ہوائی اڈے بند کر دیتے ہیں۔ سربراہ کے ٹیلی فون اور بجلی کے تار تک کاٹ دیتے ہیں اور محاصرہ کر لیتے ہیں تمام اہم مقامات پر۔ صدیقی نے گھڑی دیکھی۔ اس کی فرنچ کب ختم ہوگی؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ منظر نے خادم سے کہا، تم ہی کچھ سمجھاؤ اسے، اتنی بے شرمی کی باتیں سب کے سامنے نہیں کرتے، یہ پاکستان ہے۔ آپ ایک لفظ بھی جانتے ہیں فرنچ کا؟ خادم نے کہا، ہاں، ایک پورا جملہ بول سکتا ہوں میں، مگر تم سن کے کاٹ کھانے کو دوڑو گے پاگل کتے کی طرح۔ ایک دوست نے سکھایا تھا کہ خواتین کے سامنے جھک کر انہیں آداب کہنے کا یہی طریقہ ہے۔ صدیقی ہنسا۔ آخر کیا تھا وہ جملہ؟ ایس پی صاحب۔ ایک دعوت میں فرانچ کونسلیٹ کے آفس کا کوئی عہدیدار اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر جھکا کے کہہ دیا، کیا آپ میرے بچے کی ماں بننا پسند کریں گی؟ اب اگر مولوی خادم حسین سے میں یہ بات کہہ دوں۔ کمرے میں کہکوں کا طوفان آ گیا۔ خود مولوی خادم حسین پیٹ پکڑ کے ہنس رہا تھا اور ہر کہکے کا آغاز حلق سے نکلنے والی کھی کی آواز سے ہوتا تھا اور بس پھر اسے دوسری کھی تک جھٹکے لگتے رہتے تھے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صدیقی نے انسی پر قابو پا کے کہا، اس کے بعد کیا ہوا منظر صاحب؟ بس یہ مت پوچھیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ منظر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رابعہ کے ساتھ منظر کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم لوگ پیدل کیوں ہو؟ میں نے آ بھر کے کہا، برے دن ہو بھائی تو کار والے بیکار ہو جاتے ہیں، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ خادم نے کہا، مس رابعہ کی کار میں کسی نے بم لگا دیا تھا۔ ویری گڈ، پھر کیا ہوا؟ دھماکہ؟ نہیں، مگر مولوی خادم حسین گاڑی کے نیچے گھس گیا اور گیلی پتلون کے ساتھ باہر نکلا۔ میں نے کہا، دیکھیں جی، آپ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، گاڑی کے نیچے پانی تھا۔ خادم حسین نے احتجاج کیا، گاڑی عین گٹر کے ڈھکن پر کھڑی ہوئی تھی، میں اتنا ڈرپوک نہیں ہوں۔ یار پتلون تو گیلی ہوئی تھی نا، اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ منظر نے کہا، یہ بتاؤ تم لوگ فوت کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے اسے مختصراً سب بتا دیا۔ مجھے رانا پر شک ہے کہ یہ اس کی جوابی کارروائی تھی، معلوم کر لیں گے رات کو۔ اس سے اس کے دونوں غلام کسی ہاسپٹل میں مل جائیں گے۔ استاد بادل نے انہیں پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا، اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا، آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے نہیں پہچان سکتا، سالہ نشے بعد۔ وہ اس وقت ہوش میں تھا، مگر تم نے اسے 20 روپے دیے تھے، 20 گھنٹے کا بندوبست کر دیا تھا، اب وہ کل ہی آنکھیں کھولے گا۔ منظر نے کہا، نہ دیتے تو کیا کرتے؟ اسی امید پر تو نیکی کرتا ہے وہ کہ جواب میں اس کے لیے برائی کے اسباب ہوں۔ اس نے تمہاری جان بچائی، تم نے اسے کچھ اور موت کی سرحد کے قریب کر دیا۔ بہتر ہوتا اگر تم اسے کچھ نہ دیتے۔ منظر کی بات غلط نہ تھی، بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے غلطی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اور کچھ سوچتا ہی نہیں، عقل پر جذبات حاوی آ جاتے ہیں۔ دیوانہ کسی کو مارے تو مشتعل ہو کہ اسے مارنا کوئی عقل مندی نہیں، مگر غصے کے جذبات کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ استاد بادل کو بھی لوگ یہ سمجھ کے پیسے دیتے تھے کہ اب اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نشے کی لت سے مجبور ہو کہ یہ چوری بھی کر سکتا ہے، بہتر ہے اس کو حق کے محنت کے طور پر ہی کچھ دے دیا جائے۔ اتنی فرصت کس سے کہ استاد بادل کی زندگی کے لیے کچھ کرے۔ گاڑی کو ہم نے پارکنگ ایریا میں چھوڑ دیا۔ اس وقت تک ایس ایس پی جاوید صدیقی اپنے ماتحت اے ایس پی کے ساتھ ہوٹل کے مین انٹرنس میں اندر جا چکا تھا۔ وہ دونوں پوری وردی میں تھے، انہیں دربان کیسے روک سکتا تھا؟ مگر ہمیں بھی اس نے چیک نہیں کیا تو مجھے تعجب ہوا کہ مسز دلاور کی سیکیورٹی کے انتظام اتنے غیر اطمینان بخش کیوں ہیں؟ ایسے تو کوئی بھی اندر پہنچ سکتا تھا۔ میری غلط فہمی فوراً ہی رفع ہو گئی۔ حال میں کوئی نہ تھا اور نہ وہاں کسی تقریب کے آثار تھے۔ وقت تقریباً ہو گیا تھا، مگر سٹیج یا مائکروفون کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ایک گوشے کے کاؤنٹر پر ریسیپشن والے بڑے مطمئن بیٹھے تھے اور یہی بات مجھے کچھ عجیب لگی کہ اعلیٰ پولیس افسروں کے ساتھ آنے والوں کو وہ ایسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ وہ تو حال میں سوالیہ نشان بن کے کھڑے ہونے والے عام آدمی سے بھی فوراً بڑے اخلاق سے سوال کرتے کہ فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ صدیقی نے کاؤنٹر پر جا کے کہا، واٹ از آل دس؟
کلرک نے پلکیں چپکا کے کہا، سر ایک پریس کانفرنس تھی یہاں 1:30 بجے لنچ کے بعد۔ منظر نے مجھے دیکھ کے آنکھ ماری، یہ کسی نے مذاق کیا ہے، آج 1 اپریل ہے نا، کسی کو خیال نہیں آیا؟ صدیقی ایک دم پلٹا، یو آر رائٹ، اپریل فول ہیں ہم سب۔ رابعہ بھی پریشان ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو گیا ہے میڈم، صدیقی نے طنز اور تلخی سے کہا۔ یہ اطلاع کس کے ذریعے ملی تھی آپ کو؟ آپ کو کس نے بتایا تھا صدیقی صاحب؟ منظر بولا، آپ نے بھی تصدیق نہیں کی؟ اتنی دیر میں کاؤنٹر کے پیچھے مینیجر ایک فہرست لے کر آ گیا۔ اس نے کہا، پلیز آپ نام بتائیے اپنے۔ ایس ایس پی جاوید صدیقی نے خاصی ناگواری سے اپنا اور پھر ہم سب کا نام بتا دیا۔ اب کیا تم شناخت کے لیے ثبوت بھی مانگو گے؟ یس سر، آئی ایم سوری، مگر مجھے یہی ہدایات ہیں۔ یہ ہوٹل ہے یا آرمی ہیڈ کوارٹر یا پرائم منسٹر کا گھر؟ مینیجر نے اسی شائستگی سے کہا، اگر آپ ہوٹل کے مہمان ہیں تو پلیز تشریف رکھیے، ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی تھی، وہاں انہی کو جانے کی اجازت ہے جو مدعو کیے گئے ہیں، اور جعلی مہمانوں کو روکنے کے لیے شناخت کی کارروائی کے لیے سب ذمہ داری ہم پر عائد کر دی گئی ہے۔ اوکے، یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ ایس ایس پی نے برہمی سے اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ باقی سب کو جانتے ہیں سر، آپ مطمئن ہیں نا کہ انہیں بھی بلایا گیا ہے؟ مینیجر نے کارڈ اسے واپس کر دیا۔ آف کورس، ان کی ذمہ داری میں لے سکتا ہوں۔ مینیجر نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا، یہ آپ کو لے جائے گا اوپر ایک کانفرنس روم میں۔ کانفرنس روم 3rd فلور پر تھا اور بزنس ایگزیکٹو کی میٹنگ یا فیملی ڈنر جیسی محدود تقریبات کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ اس میں دونوں جانب دیوار کے ساتھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ان کی سیٹ الگ تھی مگر بیک مشترکہ تھی۔ 2 فٹ چوڑے بلیک لیدر کے کشن کی صورت میں ایک پٹی سی چاروں طرف فکس کر دی گئی تھی۔ اس سے اوپر کی دیواریں پلائی ووڈ کی تھی جن پر پالش چمک رہی تھی۔ یہ شاید 30 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہال تھا جس کی کولنگ کے لیے 4 AC نصب تھے۔ فرش پر ریڈ کارپٹ تھا اور کرسیوں کے سامنے ایک ہی ٹیبل تھی جس کی چوڑائی شاید 10 فٹ ہوگی۔ اس کے چاروں کناروں پر 2 فٹ کی پٹی پر فارمیکا تھا۔ درمیان میں سفید ٹیبل کور پر گلاس، پلیٹیں اور چمچے سجے ہوئے تھے۔ نیپکن کے پھول بنا کے گلاسوں میں لگا دیے گئے تھے۔ بالکل وسط کی پٹی پر تازہ رنگین پھولوں کے گلدستے ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ ترتیب سادگی اور خوبصورتی کا پروقار امتزاج تھی۔ یہ سنہرے حاشیے اور نقش و نگار والی کرسیاں تھیں جن کے وسط میں سرخ مخمل تھا۔ بیچ والی کرسی کی گولائی کچھ زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ کسی میٹنگ کا فارمل سیٹ اپ تھا جہاں 3 کرسیوں پر میزبان، میٹنگ بلانے والے اور کمپنی ڈائریکٹر وغیرہ بیٹھ سکتے تھے۔ درمیان والی اونچی کرسی چیئرمین، صدر یا مہمان خصوصی کو دی جا سکتی تھی۔ میز پر صرف ایک مائکروفون تھا اور ایک گلدستہ۔ نصف سے زائد کرسیوں پر مہمان پہلے سے موجود تھے مگر اس پرتکلف ماحول کا اثر تھا کہ وہ سلام دعا بھی سر ہلا کے کر رہے تھے اور مہذب لوگوں کی طرح آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ میں صرف غازی کو پہچانتا تھا مگر بعد میں کچھ اور شناسا چہرے بھی نمودار ہوئے جو غالب کے ساتھی تھے۔ میں ان کے لیے اجنبی تھا مگر انہوں نے رابعہ اور منظر کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا اور ایس ایس پی جاوید صدیقی کو دیکھ کے حیران ہوئے۔ ان میں غازی ہی زیادہ منہ پھٹ تھا۔ آپ کا آنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا، آپ تو بڑے باخبر لوگ ہو۔ صدیقی نے اس کی بات کاٹ دی، مگر ہمیں باخبر رکھنے والے تو آپ لوگ ہیں۔ یہ چکر کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ صدیقی نے چھت کی طرف دیکھا، کیا ان فانوسوں کی روشنی کم ہے؟ اچانک پیچھے والے دروازے کا پردہ ہٹا کے دلاور کی بیوی نمودار ہوئی۔ میں ہی نہیں، ایک لمحے کے لیے سب دم بخود رہ گئے۔ سب کو توقع تھی کہ آج کی میزبان اتنے بڑے صنعتکار کی بیوی ہے۔ وہ بڑے کروفر چمک و دمک کے ساتھ نمودار ہوگی۔ جو اسے جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں، اور جب اتنا زیادہ پیسہ ہو تو عمر کے 10-20 سال تو 60 سال کی عورت بھی پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، کسی نوخیز حسینہ سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر عمر کے ساتھ عورت کے انداز و اعتبار میں جو رونائی آتی ہے اس کا تاثر بالکل جدا ہوتا ہے۔ پہاڑی ندی کے پرشور بہاؤ کا حسن اپنی جگہ، مگر گہری جھیلوں کا پرسکون ٹھہراؤ بھی کم نظر نواز نہیں ہوتا۔ اگر وہ پورے میک اپ اور نظروں کو خیرہ کرنے والے لباس میں نمودار ہوتی تو شاید ایک مسکراہٹ سے سب کو مسحور کر دیتی۔ وہ شوہر سے جدائی کے غم کی تصویر بن کے آتی، سیاہ ماتمی لباس میں زلفیں بکھرا کے اور کاجل کی لکیر کو آنسوؤں کی نمی سے پھیلا کے نمودار ہوتی تو سب کو اداس کر دیتی۔ مگر وہ دلاور کی بیوی تھی جو عام قسم کے ڈرامے نہیں کرتا تھا۔ دلاور کی بیوی ایسے آئی جیسے ابھی ابھی کسی
پرہوس بیڑیے کے چنگل سے آزاد ہو کے اپنی آبرو لٹا کے اور جان بچا کے بڑی مشکل سے گرتی پڑتی یہاں پہنچی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اجاڑ تھا اور اس پر گہرے نیل صاف نظر آتے تھے۔ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں اور اس کا عام سا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے گوداز شانوں کی سفیدی پر بھی خراشوں کی سرخی تھی اور ان مقامات پر بھی جن کو نظر بھر کے دیکھنے والے بھی نظر چرانے پر مجبور تھے۔ وہ چند لمحے خالی خالی فریاد کناں نظروں سے سب کو دیکھتی رہی، پھر دڑام سے کرسی پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے سکوت کا وہ طلسم ٹوٹ گیا جو شاک کا نتیجہ تھا۔ بہت سے لوگوں کی ملی جلی آوازیں ابھری۔ یہ کیا ہے مسز دلاور؟ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کس نے بنائی ہے آپ کی یہ حالت؟ میں نے رابعہ کے کان میں کہا۔ ڈرامے کا پہلا سین زبردست رہا۔